الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے چاند والے تہوار، چوتھا حصہ۔ الحمدللہ پاکستان میں اس سال 1444 ہجری میں اور 2023 عیسوی میں رمضان المبارک اور عید الفطر کا معاملہ یہ رہا کہ 22 اپریل کو عید الفطر منائی گئی اور اس دن یکم شوال کی نسبت سے عید الفطر تھی اور 22 اپریل کی نسبت سے عید میلاد النبی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بابرکت موقع پر چند جو عمومی لوگوں کے خیالات ہیں ان میں بہتری پیدا کرنے کے لیے یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش ہیں کہ جو لوگ سعودیہ عرب کو عبادت کے حوالے سے مرکزیت اور مرکزی امام کے طور پر پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ سورج وہ جس کا بہت بڑا سائز ہے اور جس کی بہت زیادہ روشنی ہے، جب وہ دنیا کے ایک حصے پہ چمکتا ہے تو دوسرے حصے میں رات ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چاند جو چھوٹا سا ہے اور پہلی کا چاند وہ جو اس کا چھوٹا سا ایک کٹے ہوئے ناخن جیسا کنارہ سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا کمزور سا دبلا پتلا سا چاند کا وہ حصہ جو بہت کم روشنی والا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے ساری دنیا میں وہ اکٹھے کیسے نظر آ سکتا ہے جب سورج اکٹھا ساری دنیا میں نظر نہیں آتا؟ تو یہ اتنی عام فہم مثال ہے کہ جو سعودیہ عرب کو امام ماننے والوں کو بھی آسانی سے سمجھ آنی چاہیے۔ اور اگلی بات کہ اگر مرکزیت اور مرکزی امامت صرف عبادت کے حوالے سے ہے تو پھر اس کا عملی اطلاق یہ ہونا چاہیے کہ جب ساری دنیا کے مسلمانوں کو زبردستی میڈیا کے زور پر یا مختلف حیل و بہانوں سے، مختلف اداروں کے زور سے، رویت حلال کمیٹی جیسے اداروں کے زور سے جب ساری دنیا کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ سعودیہ کے ساتھ مل کے روزے رکھیں، آپ سعودیہ کے ساتھ مل کر کے عید منائیں، تو پھر اس کا عملی اطلاق یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر سے عمرہ کی فیس، حج کی فیس یہ ختم کر دی جائے، کیونکہ سب کا جب مرکزی امام وہ کعبہ والے ہیں، وہ مکہ والے ہیں، تو پھر ہم سب مسلمانوں پر عمرہ کی فیس کیوں، حج کی فیس کیوں؟ جب وہ ہمارا امام ہے تو ہم بھی اس عمرے اور ویزے کی فیس سے بری ہونے چاہیے۔ لیکن یہ سعودیہ کی امامت کی بات کرنے والے یہاں پہ عمرے اور فیس پہ، حج کی فیس پہ آ کے پھر ان کو جدا جدا رستے نظر آتے ہیں کہ نہیں جی وہ سعودی حکام کی فلاں مجبوریاں اور فلاں مجبوریاں ہیں۔ ان کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے وسائل سے اور اتنے مال و دولت سے نوازا ہے کہ وہ چاہتے تو آج پوری روئے زمین پر اس وقت اسلام کا نفاذ ہوتا، حقیقی نفاذ ہوتا، لیکن انہوں نے زیر زمین خزانوں کو صرف اپنے آل سعود کا مال سمجھا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق انہوں نے زیر زمین خزانوں کو باقی انسانوں کا حق نہیں سمجھا، لہٰذا وہ مرکزیت کے، مرکزی امام ہونے کے بنیادی طور پر اہل ہی نہیں ہیں۔ اگر ان کو صرف عبادت کے حوالے سے اپنی مرکزیت کا شوق ہے تو پھر وہ عمرہ اور حج کی ویزے کی فیس بھی ختم کرے، کیونکہ یہی قرآن پاک کا حکم ہے۔ سورۃ الحج 22 نمبر سورت 25 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا، اس میں ایک سا حق ہے وہاں کے رہنے والے مقامی اور پردیسی کا، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بچوں، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔
اب آپ اس کا مفہوم سمجھیں کہ اگر قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مسجد الحرام پر سب مقامی اور پردیسی لوگوں کا برابر حق ہے، تو پھر یہ ہم سے عمرے اور حج کی ویزے کی فیس کیوں وصول کرتے ہیں؟ کیا یہ قرآن پاک کی کھلی نفی نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ اور رسول کا مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے کہ تم جو مرضی کہتے رہو، ہم تو ویزا فیس لے کے رہیں گے کیونکہ ہم آل سعود ہیں؟ یہ ہے وہ بد تہذیبی اور وہ یعنی ایسا قرآن کا انکار کہ جو ان کے چندوں پر پلنے والوں کو سمجھ نہیں آئے گا، اس کو ضرور سمجھ آئے گا کہ جو قرآن کو انبیاء و صالحین کا نعت اور قصیدہ سمجھ کے پڑھے گا۔ تو چلیے اگلی بات کرتے ہیں، مرکزیت، اسلام کا تصور مرکزیت کا، امامت کا، خلافت کا صرف عبادت تک محدود نہیں ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ دنیا پہ بسنے والے سب انسانوں کا جو بنیادی حق ہے، مثلا روٹی، روزگار، کاروبار، تجارت، بنیادی تعلیم، تحفظ، صحت، ان سب پہ سب لوگوں کا برابر کا حق ہے۔ اس کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ اگر پاکستان میں ایک مسلمان اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہے، ایک ہندو کوئی کاروبار کر رہا ہے، ایک عیسائی کوئی کاروبار کر رہا ہے، تو اگر حکومت یہ کہے کہ میں مسلمان کو بجلی فراہم کروں گی، جی میں حکومت ہوں تو میں مسلمان کو بجلی دوں گی 10 روپے فی یونٹ پر کلو واٹ آور، اور ہندو اور عیسائی کو دوں گی جی 50 روپے پر کلو واٹ آور، تو یہ دونوں کہیں گے کہ بھئی یہ تو ظلم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو زیادتی ہے، کیونکہ اگر آپ مذہب کی وجہ سے اس کو سستا یعنی سامان فراہم کر رہے ہیں اور ہمیں مہنگا دے رہے ہیں، یا اس پہ ٹیکس کم ہے اور ہم پہ زیادہ ہے، تو یہ فری اینڈ فیئر مارکیٹ کے اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ وہ دونوں احتجاج کریں گے مسلمان کے خلاف۔ تو ایسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ روزگار، روٹی، کاروبار، فری اینڈ فیئر مارکیٹ، ایکول کرنسی، 1:1 پیرٹی والی کرنسی، برابر کے مواقع، یہ ہے اسلام کی مرکزیت کا وہ اصل خوبصورت روپ، وہ اصل خوبصورت چہرہ، جس کو لاگو کیے جانے کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کس نے ڈالی؟ وہ گورا یورپی سامراج جس نے بندوق کے زور پر ساری دنیا پہ قبضہ کیا، سلطنت عثمانیہ کو توڑا، خلافت کے تصور کو توڑ کے دنیا کو چھوٹی چھوٹی سرحد بندیوں میں یعنی ملکوں کی سرحدوں کی صورت میں بندر بانٹ کر کے رکھ دیا، اور ایک ملک کے اوپر ٹیکس علیحدہ ہے، دوسرے کے اوپر ٹیکس علیحدہ ہے، ایک گروہ کے اوپر ٹیکس علیحدہ ہے، دوسرے گروہ کے اوپر ٹیکس علیحدہ ہے۔ یہ وہ نظام تھا جو یورپی سامراج نے خلافت اور مرکزی امامت کو توڑنے کے لیے یہ سارا ظلم رچایا، اور اس کا حل آج بھی یہی ہے کہ بیک جنبش قلم ایک آرڈر سے سود ختم کیا جائے، ظلم اور ٹیکسیشن کے یہ ظالمانہ قوانین ختم کیے جائیں۔ مثلا ابھی سعودیہ عرب کی مرکزی امامت کی شان کہہ لیں، اللہ کی شان کہہ لیں، زمینی دنیا کی حقیقت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں سے سعودیہ عرب میں غیر ملکی جو ایکسپیٹ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، نوکری یا کاروبار، ان کے اوپر ٹیکسوں کی شدید بھرمار ہے کہ جی آپ نے اپنا خود کا ٹیکس بھی دینا ہے، آپ نے اپنی جو بھی کوئی آپ کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ہے، خواہ انجینئرنگ ہے، خواہ میڈیکل ہے، اس کی کوالیفیکیشن کی اینول فیس الگ ادا کرنی ہے، فیملی کی ریزیڈنٹ فیس الگ ادا کرنی ہے، جو کہ آخری خبریں آنے تک ایک یعنی بچے کا، ایک فیملی ممبر کا 400 ریال ایک مہینے کا ٹیکس تھا۔ تو اب اگر ایک شخص کے 4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے اور ایک وہ خود ہے، تو اب آپ اس کا ہر مہینے کا ٹیکس دیکھیں کہ وہ کتنا ہے۔ اس کے مقابلے میں سعودی جو کہ زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکس تھوڑا ہے، اور جو ایکسپیٹ ہیں ان کے اوپر ٹیکس زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ ان باتوں میں فری اینڈ فیئر مارکیٹ میں مرکزیت اور باقی انسانی حقوق کی باتیں،
ان لوگوں کو یاد نہیں آتی جن کو ہر سال چاند کی بحث میں، تہواروں کی بحث میں مسلمانوں کو الجھانا یاد آتا ہے کہ جی سعودیہ کو امام مانے۔ تو سعودیہ کو اگر امام بننے کا شوق ہے تو وہ ضرور بنے، لیکن اللہ و رسول کے احکامات کی پابندی کر کے بنے۔ پھر ہم سب بھی ان کی اطاعت کریں گے، پھر ہم سب بھی ان کو امام مانیں گے جب وہ قرآن کو حقیقی طور پر مانیں گے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو حقیقی طور پر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا دائمی حقدار مانیں گے۔ اور یہ بات کہ مرکزیت اور امامت، یہ خلافت، یہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کا تصور یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر مارکیٹ، ایکول ٹیکسیشن، ایکول جو ہے نا اپرچونٹیز، یہ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر جس نے مسجد میں جا کے عبادت کرنی ہے عبادت کرے، جس نے اپنے مذہب کے مطابق مندر میں یا چرچ میں جا کے عبادت کرنی ہے وہ کرے، اس کو اجازت ہے۔ تو جب عبادات کی اجازت ہے تو پھر مرکزیت کا اصل حق روٹی، ایک کرنسی، برابر کی یعنی اپرچونٹی، برابر کے مواقع، فری اینڈ فیئر مارکیٹ کا مہیا کرنا، یہ ہے امام اور امام المہدی کا اور خلیفۃ الارض کا، مسلمانوں کے خلیفہ کا، مرکزی امام کا اصل کردار۔ صرف چاند دیکھ کے سعودیہ کے ساتھ عید منانا خالی یہی خلافت کا حق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔